السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی اللہ یار اللہ کا شکر. آپ سنا طبیعت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی حکم کریں حضور. آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں سیالکوٹ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بہت مہربانی آپ کی حضور. حکم کریں. جی شکریہ. جی حکم نہیں آیا. یہ تھا میں نے یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے سوال کروں گا, آپ مجھے جواب دیں گے, جو بھی ایک دو زیادہ لمبی نہ ہو, ایک دو منٹ میں ہو, پھر مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس میں کوئی اعتراض ہو تو کر لوں, یا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جواب آپ کا پسند آ گیا ہے. جزاک اللہ. یہ اچھی بات. میں آپ سے مناظرہ نہیں میرا, میں آپ کی اکثر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے. تو بس میں سیکھنے کی غرض سے, لیکن سیکھنے میں مجھے یہ حق ہے کہ میں اعتراض کر سکوں اگر میرا دل متفق نہ ہو. تو میری یہ چاہت ہے کہ قرآن کے اندر سے جواب دیں, نہیں تو آپ عقلی طور پہ دے ایک مائنڈ سیٹ کے طور پر جواب دیں, میں اس سے بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں. روایات کو نہ لیں تاکہ اگر مشکل مجھے بن جاتی ہے. میں سیکھنے کی غرض سے کر رہا ہوں کہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد ہم کہتے ہیں جو, تو یہ کہ کہاں سے کہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہوگی یا کیا پروف ہے؟ تو دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ زندگی میں حیات تھے اب بھی زندہ ہیں. دیکھیں میرے بھائی, میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب دکھا دیتا ہوں سیوطی صاحب کی. یہ کتاب ہے سیوطی صاحب کی, حیات الانبیاء انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام. یہ حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی پرانی کتاب ہے, اس کی جو ہے PDF ہے. کہتے ہیں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں فی قبر, اپنے قبر میں. وسائر الانبیاء, باقی انبیاء بھی زندہ. معلومت عندنا علما قطعیا, یہ ہمارے پاس یقینی علم کے ساتھ ثابت ہے. لما قام عندنا فی ذالک وتواترت به الاخبار, کیونکہ ہمارے پاس جو ادلہ قائم ہے اور اخبار اس پہ متواتر ہیں. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بیہقی صاحب جو ہیں, ابو بکر بیہقی, جو بہت بڑے محدث ہیں, ان کی بھی ایک کتاب ہے حیات الانبیاء, کہ انبیاء مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. حیات الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین للحافظ ابی بکر احمد بن حسین البیہقی. یہ مصر میں یہ کتاب چھپی ہے, اس کی PDF کاپی ہے. یہ اس میں بہت سارے دلائل لائے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں. اب یہ بات ایک طرف تو ثابت ہو گئی کہ وہ زندہ ہے, اور دوسری طرف آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ مردے جو ہیں زندوں کے آواز سنتے ہیں, مردے جو ہیں زندوں کی آواز سنتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کچھ واضح احادیث پیش کروں. یہ کتاب البخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, باب ما جاء فی عذاب القبر میں عذاب القبر کے متعلق جو احادیث ہیں, صفحہ نمبر ہے 247, حدیث نمبر ہے 1370 میں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے وقت کفار کے مردوں کو انہوں نے ایک گڑھے میں ڈالا ہے, ایک کنویں میں ڈالا ہے, اور پھر وہ اس کنویں پہ تشریف لائے. یعنی خود تو نہیں ڈالا ہے, حکم دیا تھا صحابہ نے, ان کے حکم پہ ڈالا تھا ان کے نجس مردوں کو. فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا اللہ نے جو وعدے دیے تھے کہ تم اگر تصدیق نہیں کرو گے, توحید کی, نبوت کی, قرآن کی, ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم جاؤ گے, تم نے پا لیا نا وہ وعدہ حق تھا. تو ان سے کہا گیا اتدعو امواتا, آپ مردوں کو پکار رہے ہیں. فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون, آپ ان سے بہتر نہیں سن سکتے. آپ جو زندہ ہیں میرے سامنے, میرے صحابہ, آپ ان مردوں سے بہتر, خوبتر, واضح تر نہیں سنتے. لیکن یہ ہے کہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں, جواب دے نہیں سکتے. زندوں کو ان کی جواب سنائی نہیں دیتی. دوسری حدیث ہے کہ خود بخاری میں کتاب المغازی میں حدیث نمبر 3976 ابو طلحہ سے روایت. ابو طلحہ سے بھی یہ روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، ان گڑھے والوں کو، کنویں والوں کو ان کے آب، یا فلان ابن فلان کہہ کر، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اس طرح پکارا. تو انہوں نے کہا کہ یہی فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ کے وعدوں کو حق پایا نہیں پایا؟ فقال عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسے اجساد کے ساتھ کیوں گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح ہے ہی نہیں، مردان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اس الرب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ ان سے بہتر نہیں سن سکتے، آپ کی سنائی ان سے بہتر نہیں ہے، یعنی اچھی طرح سے وہ سن رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، اس کے دلائل اور بھی ہیں. تو ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. دو ہو گئے نا، دو ہو گئے. اب وفات کے بعد وہ نبی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ زندگی میں نبی تھے اب نبوت ان کی چھین گئی ہے. اب بھی ہم روزانہ اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی نبی ہیں، اب بھی اللہ کے پیارے ہیں. ہم تو روزانہ دعا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث مقاما محمودا، اس کو مقام، یعنی ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. ان کا اجر روزانہ ہر لمحہ زیادہ ہو جاتا، کم نہیں ہو جاتا ان کے مقامات شریفہ. تو جیسے وہ یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت سے پیار کرتے ہیں. میں آیا آپ کو دکھا دوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس آیا ہے آپ ہی انسانوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، جب آپ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہو تو یہ ان پہ بہت گراں گزرتا ہے. یعنی جب امتی مشکل میں ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ بہت سخت گزرتا ہے. حریص علیکم، وہ آپ پہ بڑا ہی مہربان ہے آپ کی نجات کا، کہ آپ مشکل میں نہ ہوں، آپ کی ہدایت ہو، اس بات پہ وہ بڑے ان کو لالچ ہے، بہت ہی ان کی دلی خواہش ہے. اس کے علاوہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ وہ بہت ہی صاحب رافت ہے، دل ان کا بڑا نرم ہے، دل ان کا بڑا پرز رافت، پرز عطوفت ہے، نرم ہے ان کا دل، رحیم، اور پھر بڑا ہی ان کے دل میں رحمت ہی رحمت ہے مومنین کے لیے. تو یہ ان باتوں کو یاد رکھیں میرے عزیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سنتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ان پہ سخت گزرتا ہے، اور وہ ان کے دل میں ہمارے لیے نرمی ہی نرمی ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کرامات نہیں چھینے گئے مرنے کے بعد. اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے پاس معجزات تھے، مرنے کے بعد وہ نہیں ختم ہے، وہ کسی نے لے لیا، نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو شفا دے سکتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت، یہ ایک نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب انبیاء کے معجزات تھے. اس طرح نہیں تھا کہ کسی نبی، کوئی نبی کے پاس ایسا معجزات تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. جتنے معجزات باقی انبیاء کے پاس تھے وہ سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. جب ان سب باتوں کو ساتھ رکھا جائے نا، تو ایسا طبیب نفوس ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا ولی ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہمارے مشکلات میں، ہم جب دیکھتا ہے ہمیں مشکل میں ہے تو ان پہ خود ساتھ گزرتا ہے، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، تو ہمیں اس کو کیوں نہ پکارے یا رسول اللہ. تو شیعہ احادیث میں یہ بہت ہے میرے عزیز. اب آپ کے احادیث میں نہیں، ہمارے احادیث میں ہے کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤ، اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ، تو کس کلمات کے ساتھ ان سے خطاب کرو. ان کلمات میں یہ جملے بہت ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام، میری مشکلات میں میری مدد کریں، ان سے اپنی حاجت طلب کرنے کا حکم ہے. جی سر. تو یہ مختصر عرض یہ ہے کہ کیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد طلب کریں. اہل بیت علیہ السلام تو نفس نبی ہیں، وہ خلیفہ ہیں، وصی ہیں، جانشین ہیں، ان کے وہی مقامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ ان کے بھی ہیں. اب بولیں میرے بھائی. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی جو سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے نا
وہ آپ دیتے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے تو کر لیں. آپ نے کافی ذرا دلائل دی ہے ماشاء اللہ. اب ان سب کو میرے پاس پینسل بھی نہیں ہے جو میں لکھوں. میں یہی چاہتی کہ آپ ایک دلیل دیتے اور مجھے اجازت دیتے کہ کوئی اعتراض ہے تو ٹھیک ہے. تاکہ پہلی بات آپ نے کہا کہ رسول اللہ پہلے جیسے یعنی ہم جیسا زندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی جو کہ دی ہے وہ زندہ ہے, لیکن ہم جیسے ایسے آج ہم زندہ ہیں, رسول کریم ہم سے بھی زیادہ اچھے زندہ مانا جا سکتا ہے, لیکن ہم زمین کے اوپر ہیں, وہ اور بہت مقام پر ہیں. جب وہ وفات پایا جو آپ کی بیویاں جو تھی وہ بیوہ ہو گئی, مطلب یہ کہنے کا کہ زندگی چاہے ان کی ہے لیکن وہ آج یہ اس جیسی زندگی جیسی نہیں ہے. اگر ہم اس زندگی جیسے ہم ہیں ویسے نہیں کہا جا سکتا اس زندگی کو. تو میرا سوال تھا کہ یا علی مدد یا رسول اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں کہ میرے سوال کا مجھے بالکل نہیں جواب ملا. اگر جواب ملا تو میں یہی پر آپ کی بات تسلیم کرتا. میرا ارادہ اور میری تمنا یہ کہ آپ قرآن مجید کی کسی آیت سے بتا دیں, بخاری وغیرہ سے بھی آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میرے سوال کا عرض یہ ہے بھائی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ظاہری طور پہ زندہ نہیں ہے دنیا میں, یعنی چلتے پھرتے نہیں, لیکن زندہ ہیں, سنتے بھی ہیں, ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, پیار بھی جیسے آپ نے کہا. ہاں تو اللہ تعالیٰ بھی حی ہے, اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ, آپ کو اسماء گرامی میں سے ایک حی ہے, لیکن ہم جیسا زندہ نہیں ہے. وہ رزق بھی دیتا ہے, شفا بھی دیتا ہے, مروا بھی دیتا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی کام کو کرنے کے لیے, کسی فعل کو انجام دینے کے لیے, وہ کسی کی بات سننے کے لیے زندگی شرط ہے. یعنی پتھر سنتا ہی نہیں, پتھر سے بات کرو, میں لکڑ سے بات کروں یا پین سے بات کروں, یہ پین سے میں بات کروں, یہ تو سنتا ہی نہیں ہے, اس سے فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی چیز زندہ ہے, کوئی شے, کوئی شخص زندہ ہے, وہ ہم جیسا زندہ نہیں, ہم سے بہتر زندہ ہے, اس کی زندگی ہم سے بہتر ہے, اس کے مقامات ہم سے بہتر ہیں, تو یہ کیوں ہم اس سے مدد نہیں لے سکتے؟ کوئی وجہ ہی نہیں. بتاتا ہوں یہ ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے ہی ہوں, ہم جیسے ہوں تو مدد لے سکتے ہیں. جی مجھے ٹائم دیا کرنا. جیسے دیکھیں ان کی چاہے وہ ہم سے بہتر, لیکن اس زندگی سے ان کی زندگی میں فرق بہت زیادہ ہے. وہ موت کے بعد کی زندگی ہے, وہ موت کے بعد موت آئی, انتقال اس کے بعد کی زندگی ہے. اب جو احکامات ہیں وہ موت والے ہی لگتے ہیں, پیچھے وراثت کا معاملہ. اللہ کی بھی زندگی, اللہ حیا نہیں ہے, اللہ حیا نہیں. مجھے پھر بات کروں, میں نے آپ کی بات سنی ہے مکمل, تو میں نہیں چاہتا آپ کی بات کاٹوں ماشاء اللہ. یعنی آپ کے جانے بات کے بعد سارے معاملات ہی پلٹ گئے, خلیفہ بن گیا, سارے معاملات بن گئے, امامت اور کسی کے ہاتھ میں آ گئی. یعنی آپ کے اوپر جو قانون ہوا سارا, وہ سارے کا سارا فوت والا ہی ہے. آپ زندہ ہیں, آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ کنویں کے اندر بدر کے قیدیوں کو نکالا, وہ تو اس سے تو پھر یہی ہے نا کہ وہ بھی فوت ہونے کے بعد ہی, وہ تو کافر تھے. اس کا مطلب کہ کافر بھی سنتے ہیں. یعنی یہ سب کی شان, اگر یہ زندہ ہونا شان ہے تو پھر تو کافر بھی زندہ ہے. تو رسول کریم تو بہت عرفہ والا ہے, تو پھر یہ مقام مرتبہ, کوئی زندہ ہونا کوئی مقام مرتبہ کی بات نہیں ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات کر دیا کریں, اس کا مجھے ایک منٹ ہی بس. جی سر بولیں. تو یہ جو کنویں کی مثال ہے, یہاں سے بھی ہماری مدد, واللہ میں قسم اٹھاتا ہوں ایک ذرا برابر بھی ثابت نہیں ہو رہا. جتنی آپ نے دلائل دی ہے میں دل سے تسلیم کرتا ہوں, وہ حدیثیں صحیح ہیں, لیکن ان میں یہ بالکل بھی اس میں اشارہ بھی نہیں کیا, اس میں اشارہ بھی نہیں ملتا. اگر اشارہ ملتا ہوتا آپ تمثیل بیان کر دیں, اشارہ کنایا تن بھی مل جائے قرآن سے, تو میں انشاءاللہ سلیم کرنے کے لیے آپ دیکھیں میرے بھائی, دیکھیں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے, لیکن ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے, ان کے مقامات ہم سے اعلیٰ ہے. اگر اس شرط کے بنا پر کہ اگر کسی کی زندگی اور زندگی کی جہت اور زندگی کی کیفیت ہم سے مختلف ہے, ہم ان سے مدد نہیں لے سکتے, تو اللہ سے بھی نہیں لے سکتے نا. اللہ سے پھر نہیں, اللہ بھی حی ہے, اس کی زندگی ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کی زندگی, آپ سن لیں, دیکھیں کسی ایسے چیز سے آپ مدد نہیں لے سکتے جو مدد کر نہیں سکتا. یہ کبھی ہے جو مدد کر نہیں سکتا نا, کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں ہے. اب میرے پاس یہ مردہ ہے, یہ کتاب, یہ پین, یہ کاغذ مردہ ہے. اب میں سے باتیں کروں, اس سے پیار کروں, یہ مجھے کچھ دے دو, یہ تو کر نہیں سکتا نا, سنتا بھی نہیں ہے, یہ بے فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک شخص ہے جو زندہ ہے, ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں, سلام دیتے ہیں اس کو, السلام علیکم ایھا النبی, جو نہ دے اس کی نماز ہی باطل ہے, اس کی نماز سلام دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سلام کو اسی کو دیا جاتا ہے جو زندہ ہے, جو سنتا ہے. جب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے, بھائی آپ کے پاس وہ کون سی دلیل ہے کہ اگر وہ اس کی زندگی ہمارے جیسی گندی زندگی نہیں ہے, نجاسات والی زندگی نہیں ہے, کانا کھا کے ادھر
ادھر روزانہ 5 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ لیٹرین جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو خالی نہ کریں تو زندگی ہماری جہنم بن جاتی ہے اور تکلیف سے رہ نہیں سکتے. اس طرح کی زندگی تو اسے مدد نہیں مانگ سکتے بھائی. یہ کوئی معقول بات ہے, یہ کوئی عقل ہے, کوئی منطق ہے, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ کا یہ کہنا دیکھیں کہ کفار بھی سنتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں, اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے بھائی؟ دیکھیں موت کے بعد زندگی ہے. موت کے بعد یہ نہیں ہے کہ موت خاتمہ ہے, یہ سب کے لیے ہے بھائی. یہ مسلمان کے لیے بھی ہے, کافر کے لیے بھی ہے, صالح کے لیے بھی ہے, بدکار گنہکار کے لیے بھی ہے, انبیاء کے سب کے لیے, شہید کے لیے. موت کے بعد زندگی ہے, وہ سنتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سنتے. اسی لیے جب آپ قبرستان جاتے ہیں نا, السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین, کہ وہاں پہ جا کے جب آپ جاتے ہو قبرستان جاتے ہو تو ان کو سلام کیا کرو, وہ سنتے ہیں, اموات سنتے ہیں. ہمارے احادیث میں ہے کہ جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے اموات کو یا زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے قبروں پر, اہل بیت علیہ السلام وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کو یہ ثواب پہنچ جاتا ہے. اپنے اموات اپنے رشتہ داروں کے قبور پہ جایا کرو. تو عرض یہ ہے, دیکھیں میرے بھائی, آپ کہتے ہیں وہ آپ ایک تعصب کے بنا پر, آپ کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے, کہتے ہیں کوئی ثابت نہیں ہوا, ثابت نہیں ہوا, آپ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور جب ایک زندہ ہے, ایک فرد, وہی ایک فرد زندہ, آپ سن لینا ان باتوں کو سن لینا, آپ سن لینا, سن لے بھائی, بس میں 30 سیکنڈ میں ختم, 30 سیکنڈ میں مجھے ختم ہے. ایک فرد زندہ بھی ہے, سنتا بھی ہے, اس کے پاس پاور بھی ہے مدد کرنے کی, اور وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے, اور وہ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اس پہ گراں بھی گزرتا ہے, اس پہ سخت گزرتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے, ہم سے زیادہ ہماری مشکلات کو محسوس کرتا ہے. تو آپ بتائیں کہ کیوں اس کو سلام بھی کرتے ہیں, مدد نہیں لے سکتے جی, کیوں نہیں لے سکتے, آپ ہمیں سمجھیں. بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور رسول کریم علیہ السلام کو یاد ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پہ رسول کریم کے پاس مولا علی نہیں تھے. آپ نے کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ, جب پاس آئے تو پھر جھنڈا پکڑایا. تو آپ کو سامنے یہ دلیل آ گئی, اگر وہیں بیٹھ کے وہ پکڑتے مدد کرتے ہوتے تو اللہ کے پیغمبر وہاں یہاں پاس نہ بلاتے. اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو سامنے نظر نہیں آ رہا کہ جو جہاد یعنی مدد کی یا رسول اللہ مدد کی کوئی دلیل نہیں میں نے دیکھی. یہ اپنے مختلف واقعات کر کے بیان کچھ چیزیں نکالنی ہیں, لیکن اگر آپ دو تو قرآن مجید کی کوئی آیت استدلال کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا. ان واقعات سے تو یہ نہیں نکلتا, بالکل ثابت ہوتا. اچھا اگر دیکھیں جہاد جو ہوتا ہے نا, اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر بلا کے جب صحابہ پاک گئے تھے نا, صحابہ نے تو امیر المؤمنین بیمار تھے, آنکھوں میں تکلیف تھی, تو صحابہ بھاگ گئے تھے مختلف جنگوں میں. اگر وہ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اسی سے اعجاز کر کے مدینے ہی سے یا اپنے خیمے ہی سے کفار کا خاتمہ کر دیتے, تو آج جو ہے نا وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ فاتح خیبر نہیں تھے, خود پیغمبر کا معجزہ تھا, کچھ ہو گیا تھا, لوگ یہی کہتے ہیں. اور جہاد ہوتا ہے آمنے سامنے, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مرد کون ہے, شجاع کون ہے, مجاہد کون ہے, اور اللہ کے راستے میں سربکف کون ہے, اور بھاگنے والے کون ہیں. یہ اگر معجزات سے کرنا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی, دیکھو بھائی معجزات سے اگر فتح خیبر کرنا ہوتا خود کر لیتے بھائی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے علی علیہ السلام سے ضرورت ہی نہیں ہے, خود کر لیتے. کون سی مشکل تھے, ایک دعا کرتے, آسمان سے پتھر برس جاتے خیبر والوں پہ, کوئی مشکل نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک اشارہ کافی تھا کہ جبرائیل خیبر والوں کو ضرور کر لیتے. لیکن یہاں پہ جہاد کی فضیلت دکھانی تھی, دنیا والوں کو بتانا تھا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. کرارا غیر فرار, وہ حملہ کرتا ہے بھاگتا نہیں ہے. لا يرجع حتى يفتح الله على يديه, اور وہ کل واپس نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک قلعے کو فتح نہ کرے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بتانا تھا کہ محبوب الہی کون ہے, مبغوض الہی کون ہے, فاتح کون ہے. تو اس لیے اگر وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجاز کے ساتھ کرتے تو وہ کر لیتے. تو آپ کی یہ جملہ بہت باطل ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیکھیں ہمیشہ جہاد کرتے تھے. تو پوری زندگی میں یا رسول کریم کی زندگی کوئی ایک مثال ایسی دے دینا جیسے آج ہم بن دیکھے, بن ٹچ کیے, بن محسوس کیے. باقی آپ نے رسولوں کو اللہ کی مثال دی, اللہ کے ساتھ رسول کریم کی مثال نہیں بنتی کہ اللہ بھی تو ایسے ہے. اللہ پر غیب پر ایمان نہ لازم ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اس کے مثل کوئی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی مثال دے کے ہم رسول کریم کا یہ مولا علی کی مدد نہیں ثابت کر سکتے. وہ تو خالق مالک ہے نا. تو یہ نہ کہنا آج یہ ہے کہ میں کیا دکھاؤں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیسے مثال دکھاؤں, مثلا کس چیز کا مثال دکھاؤں, واضح کریں نا. آج ہم یہاں کا عالی مدد کرتے ہیں, اس طرح ہمارے پاس نہیں ہے. ساری زندگی ان کی عالی مدد کہنے میں گزری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عالی مدد کرتے رہے, ہر مشکل میں یا عالی مدد. کون سی مشکل نبی پہ آیا ہے جو انہوں نے علی علیہ السلام کو نہ پکارا ہو؟ مولا علی تمام مشکلات میں ان کے حلال مشکلات علی علیہ السلام. ہاں, جب رسول کریم کے پاس ہوتے تو پھر ان کو وہ پکارتے کہتے علی یہ کام کرو. جب بالکل بالکل, ہر مشکل میں اگر علی علیہ السلام ہوتے تو ساتھ پکارتے, اگر بلاتے تو بلا لیتے کہ آ جاؤ یہ مشکل حل کرو. مولا علی جب ناراض ہو کے مسجد نبوی میں چلے گئے تھے اور رسول کریم نے پیغام کو بلا کے لاؤ یہاں پاس تو بلا کے ساری بات کی. کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں, وہ آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی, ساری زندگی ان سے مدد مانگی. بھائی مدد مانگی کیوں نہیں؟ جب پاس ہوتے پھر مدد کرتے تھے نا. تو وہ تو اگر نہیں ہوتے تو بلا کے مدد لیتے تھے نا. اور بھائی جب بلا لے مدد تو لیا نا غیر اللہ سے, آ جاتے تو پھر مدد کرتے تھے نا آپ. تو قتل کر کے بھائی موت, وہ جب زندہ ہیں وہ تو بھائی زندہ ہے نا. اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان پہ موت کے بعد کی بات تو نہیں. بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندہ تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ہاں ان کو مروا دیتے, مدد لے لیتے. ایسا تو ممکن نہیں تھا نا کہ مروا کے ان سے مدد لے. مولا علی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی ان سے ان کے پاس نہیں ہے, وہ اگلی زندگی میں زندہ ہے. تو اس لیے اس طرح کی مثال کو قرآن مجید سے بیان کر دیا. آپ تو کس نے کہا کہ کون سی آپ آیت دکھائیں آپ کوئی, میرے بھائی آپ کوئی آیت کوئی روایت دکھائیں جو اخروی زندگی میں زندہ ہے, وہ دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتا. آپ کوئی دکھائیں کوئی دلیل. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جہاں سے آپ پکارتے ہیں جس آیت کو دیکھ کے مجھے وہ بتا دی. میں نے تو آپ سے مناظرہ بالکل نہیں چاہا, یعنی جہاں سے آپ نے سیکھا ہے قرآن کی جس آیت سے کہ وہ مجھے دکھا دے, مجھے سمجھ آ جائے. جو آپ نے بتایا میں نے کہا نا میرے قرآن کی آیت آپ کو دکھائی ہے نا, آپ کو دلیل بالکل نہیں. آپ روایات حدیث کو مانتے نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ کہتا ہے نا کہ وہ اخروی زندگی میں زندہ ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ وہ اخروی زندگی میں زندہ ہے, یہ مجھے پتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ کوئی دلیل دے دینا میرے بھائی میرے عزیز کہ اگر کوئی شخص اخروی زندگی میں زندہ ہے, سنتا بھی ہے, اس کے پاس کرامات معجزات ہیں, اسباب اس کی طاعت میں, اور وہ اللہ کا پیارا بھی ہے, ہم سے محبت بھی کرتا ہے, ہماری بات بھی سنتا ہے, اور جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اس پہ گراں گزرتا ہے, ہم سے پیار بھی کرتا ہے, تو وہ لیکن مدد نہیں کر سکتا. جی مدد نہیں کر سکتا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ جو اخروی زندگی میں زندہ ہے, دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں, وہ مدد نہیں کر سکتا. دلیل بتاؤ, سناؤ. جی آپ کے سامنے ترجمے کرنا آپ کو پتا ہوگا قرآن مجید میں کسی رسول کے لیے نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی آیت نشانی معجزہ دکھا سکے. یعنی قرآن ہم نہیں کہتے کہ وہ بغیر اذن اللہ, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتا. بھائی اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتا وہ بھائی, لیکن اللہ راضی ہے کہ وہ ہم سے پیار کرے, یہ تو ہم نے ثابت کر دیا ہے. وہ اللہ کی رضا سے ہم سے پیار کرتا ہے. آپ یہ کوئی بتائیں نا کہ اللہ راضی نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے, یہ دکھاؤ. اللہ نے ان کو اذن نہیں دیا. اجازت ہو اللہ تعالیٰ کی. اب وہ اگلے جہان میں بھائی تو آپ ثابت کرو کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے نا. وہ جو اخروی زندگی میں جاتا ہے اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا ہے مدد کرنے کی, وہ دکھاؤ نا. میں اس کو انسان کی عقل ہی نہیں مانتی ہے. اگلا کوئی آپ کی عقل, وہ بھائی یہ آپ کی عقل جو ہے, اگر آپ 150 سال پہلے ہوتے ہیں نا, یہ بجلی کا جو بلب ہے عقل آپ کی مانتی کہ ایسی چیز ہے, بٹن دباؤ کمرہ روشن ہو جاتا ہے, بٹن دباؤ پورا مسجد روشن ہو جاتا ہے. آپ کی عقل مانتی اس بات کی؟ کوئی ایک مثال ہے بھائی دینا کہ رسول بھائی, اگر آپ آج سے 40 سال پہلے, آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی کہہ دیتا آپ سے کہ ایسی چیز آئے گی آپ کی زندگی میں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں, سامنے والا امریکہ میں بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں اس کا تصویر بھی دے کر ان سے بات کر رہے ہیں, آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات؟ آپ کی عقل میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باطل ہے. یہ جو عقل میں آپ اپنی مثال بیان کر دیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے کبھی دور کے بندے سے کوئی چیز مانگی ہو, اسے دی ہو بغیر کسی وسیلے کے سبب کے, اور بھائی آپ کی عقل حق و باطل کا معیار نہیں ہے نا. آپ کی عقل کیوں نہیں مان رہی؟ آپ بتائیں نا کہ جو اخروی زندگی میں زندہ ہے. او بھائی صاحب سن لینا, سوال تو سن لو پھر جواب دے دو. سوال سن لو, سوال سن لے میرے بھائی, سوال سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اخروی زندگی میں مدد نہیں کر سکتا, کہتا دلیل کیا؟ کہتا میری عقل نہیں مانتی. اور آپ کی عقل کیوں نہیں مانتی بتاؤ؟
دلیل کیا ہے؟ لیکن لاجک ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہی چیز ہے. اس کی مثال بیان کر دو. دنیا جب کیوں اللہ تعالیٰ کی زندگی ہماری جیسے زندگی نہیں ہے. مدد کر سکتی ہے، مدد کر سکتا ہے. ملائکہ زندہ ہیں، ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا مدد کیا. ان کی جسمانی زندگی ہماری طرح نہیں ہے، ملائکہ کی اس طرح زندگی نہیں، دنیاوی زندگی نہیں ہے. ملائکہ نے مدد کیا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی. او بھائی جو چیز اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی، یہ موبائل فون میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے کام دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں ایک وسیلہ موجود آ گیا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. اللہ آپ کو جزائے. معجزات جو ہے، کرامات جو ہیں، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، شق القمر ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ مجھے بتاؤ. ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے نا. مجھے تصدیق، مجھے اس بات کو بتاؤ یار، تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے قمر پٹ گئی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مانتے ہیں نہیں مانتے؟ روایت میں ہے اس چیز. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے اس بات کو؟ جی آپ کے منہ سے جو اللہ دیے ہیں وہ اس کے انکار کچھ نہیں کر سکتے. او بھائی نہیں چالاکی نہیں کر رہے ہیں علامہ صاحب. مجھے بتائیں کہ جو شق القمر کی آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منکر پہ لعنت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کوئی منکر ہے نہیں میرے خیال میں، لعنت کس پہ کر رہی ہیں؟ اچھا، اگر کوئی شق القمر کا منکر کوئی نہیں ہے، منکر کوئی نہیں، اگر کوئی منکر ہے لعنت کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر کوئی منکر ہو لعنت کریں گے اس پہ نہیں کریں گے؟ اچھا، لعنت بھی نہیں کریں گے کیونکہ خود دل میں منکر ہے. اچھا مجھے بتائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا قمر پڑ گیا، یہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی کہ کیسے ہوئی ہے؟ جب رسول کیسے ہوئی؟ آپ کے کہیں وہ چاہتے اس میں کیا ٹھیک ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ بالکل بالکل. کرامات معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ مردے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور 2000 سال پہلے مرا ہے آدمی، اس کے ہڈی بھی خاک ہو چکا ہے، اشارہ کرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے مردے کو کیسے زندہ کیا. بھائی پرندہ مٹی سے بنایا، اس کو پھونکا ہے، وہ زندہ پرواز کر گیا، ہمارے سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ حق ہے، اس پہ شک کرنے والے پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات اخروی میں ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیسے کرتے ہیں. وہ بھائی وہ کوئی شرط نہیں ہے. آپ کے ہمارے خود میں بہت ساری باتیں نہیں آتی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی آیت نہیں بھائی، کوئی آیت نہیں آپ نے پڑھی. آیت میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، میں نے آیت آپ کو دکھائی ہے. آیت آپ کو دکھا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، اپاہج کو شفا دیتے تھے، پرندہ مٹی سے بنا کے پھونکتے تھے. جب وہ زندہ تھا، وہ زندگی میں تب مردہ زندگی، آج وہ زندہ مردہ کرتے. آپ خود معترف ہیں، ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹے نا، ایک بات نہ کاٹے. آپ خود معترف ہیں کہ نبی میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اقرار کیا، آپ اپنی بات واپس نہ لے لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد ان سے ان کے معجزات نہیں چھینے گئے، ان کے مقام نیچے نہیں آئے، اوپر چلے گئے مرنے کے بعد. تو اس طرح نہیں ہے کہ زندگی میں معجزات تھے، مرنے کے بعد معجزات ختم ہوا ہے. وہ دکھاؤ نا مجھے دلیل. کی اجازت کے ساتھ ہی اس وقت جو بھی کرنا ہوتا ہے نا کرنا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، وقت چلا جاتا نا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. بہرحال آپ کی سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آتی میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ آپ نے ضد کرنا ہے نا. اگر آپ میں آپ سے رابطہ کروں، جب ایک شخص دیکھیں، ایک شخص ہماری بات میں دوبارہ دہراتا ہوں، ایک شخص ہماری زندہ ہے، ہماری بات سنتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے پاس یہ سن لو نا، سن لو بھائی، بات نہ کاٹو. ہم سے بہتر زندہ ہے، ہم سے بہتر زندہ ہے، ہماری بات بھی سنتا ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے مدد کرنے کی. یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہاں یا نہیں؟ وہ تو ہونے کے بعد زندہ ہے نا، زندگی کے ساتھ زندہ نہ کہیں. ہم نے کہا اس سے بہتر زندہ ہے نا. ان کی یہ زندگی نہیں. اور آپ جو زندہ ہے نا، آپ جو زندہ ہے، پانی پیتے ہیں، پیشاب کرنا پڑتا ہے، آپ وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا جانا پڑتا ہے. اسی کو زندگی کہتا ہو. اسی کو یہ کوئی شرط ہے مدد کرنے کی؟ اگر یہ مدد کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسی طرح انسان پاخانہ وغیرہ کرے تو پھر ملائکہ نے کیوں مدد کیا؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے مدد کرنے کی کہ اسی طرح زندہ ہو. یہ کس نے بولا ہے بھائی کہ اگر ہماری طرح زندہ ہو تو مدد کر سکتا، ہماری طرح زندہ نہ ہو تو مدد نہیں کر سکتا؟ وہ دلیل کہاں ہے؟ جواب نہیں آتا. ہم رسول کریم کو آواز دیں، ہمیں جواب نہیں آئے گا. جب رسول کریم کوئی بات نہیں ہے، ہمیں جواب دیتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم سنتے جواب دیتے. جواب آپ کی بات کا اگر ہمیں جواب ان کا جواب سنائی نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدد نہیں کر سکتے، معجزہ نہیں کر سکتے، کرامات نہیں کر سکتے. آپ کو ان دو باتوں میں ربط کیا ہے؟ ان دو باتوں میں ربط کیا ہے؟ ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں نا، اللہ کے جواب نہیں آتا. اللہ کو پکارتے ہیں، جواب آ جاتا ہے.
جی اللہ یا اللہ لبیک کہتا ہے, اللہ لبیک کہتا ہے, سنائی دیا ہے یا اللہ لبیک, کہاں سے سنائی دیا؟ تو پھر تو جس کو مرضی آپ پکارنا شروع کر دے, ابو جال کو پکارنا شروع کر دے, دلیل یہی دے دے کہ اللہ بھی یہی دلیل تو ہر ایک پہ لگ دے گی. نہیں بھائی, اگر ہمیں جواب سنائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے, وہ سنتا نہیں ہے, اجابت نہیں کر سکتا. اللہ کے بارے جو عقیدہ ہے وہ انسان. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اوکے بھائی, آپ سے گفتگو کا بڑا شکریہ. انشاءاللہ آپ سوچ لیجئے ہماری باتوں پر. دیکھیں بھائی, مدد کرنے کے لیے اگر کوئی شخص آپ کی مدد کر لیتا ہے, اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے الفاظ آپ کو بھی سنائی دیں, ٹھیک ہے نا. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں بھائی, آپ کو میں نے کئی دفعہ آپ سے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخروی زندگی میں زندہ ہیں. آپ سن لو نا بھائی, میں آخر میں اللہ تعالیٰ بھائی تو یہ نہیں کہ ابھی انتقال ہوا ہے. دیکھیں ابھی ہمارا دونوں کا اعتقاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اخروی زندگی میں زندہ ہیں. اب میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں, میرے سوال کا آپ جواب دے دیں کہ آپ اس بات کو مجھے سمجھا دیجئے, سمجھا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخروی زندگی میں زندہ ہیں, سنتے بھی ہیں, پاور بھی ان کے پاس ہے, مقامات بھی ان کے پاس ہے. یہ کس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اخروی زندگی میں زندہ ہے وہ مدد نہیں کر سکتا؟ کس آیا, کس روایت میں لکھا ہے؟ بسم اللہ. کوئی دلیل آپ نے نہیں دی کہ سنتے ہیں, ہر وقت ہر ایک کے سنتے ہیں, ہر ایک کے سنتا ہے. شیعہ حدیث میں بہت ہے, شیعہ حدیث میں پر آئیں بھائی جان, اسکرین پر آئیں. میں اسکرین پر ہوں. تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر. شیعہ حدیث میں یہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دے رہے نا. جس کی سنتے ہیں بھائی, ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں, کم از کم وہ تو سنتے ہیں نا. جب ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں وہ تو سنتے ہیں نا. اور بھائی جو کافر کھڑے ہوئے تھا وہ سنتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنائی دے رہا بھائی. جب ان کے مزار پہ جاتے ہیں وہ تو سنتے ہیں نا, تو اس وقت مدد لیتے ہیں, وہ تو سنائی دے دیتا ہے نا ان کو. جی ان کو سنائی دے گا, ان کی بات ہم تک. اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے, کس آیا میں, کس روایت میں, آخری دفعہ 5 دفعہ آپ سے پوچھا ہے, کس آیا کس روایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص اگر اخروی زندگی میں زندہ آپ کو مدد نہیں کر سکتا؟ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا جو آپ کو آواز نہ دے, آپ کو نظر نہ آئے, آپ کچھ وہاں سے مدد مانگے, ایک دنیا میں بیان کر دے کہیں اللہ تعالیٰ نہ نظر آتا ہے, نہ کچھ وہ مدد کر لیتا ہے. ملائکہ, اللہ اور بندے کی مثال ہے, کیا اللہ کا انتقال تو نہیں ہوا, رسول کریم کا انتقال. اوکے تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مدد کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بھائی. بھائی نجائز کرتے ہیں, رسول کریم کا انتقال ہوا ہے, اللہ کا انتقال نہیں ہوا. اللہ حی و قیوم ہے, اللہ حی و قیوم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں, سنتے بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص اگر اخروی زندگی میں زندہ ہے بھائی, اور بھائی صاحب قیوم ہے, رسول کریم کا انتقال ہے. جی انتقال ہے لیکن زندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص, مجھے بتاؤ نا بھائی, اگر کوئی شخص اخروی زندگی میں زندہ ہے وہ کیوں مدد نہیں کر سکتا؟ دلیل کیا آپ کے؟ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں؟ شعور دیا, یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ ثابت کرو نا. ابھی آپ مدد مانگو نا میرے سامنے, مدد مانگو, آپ کی ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا آپ کے ساتھ. اب آپ مدد, ابھی اللہ تو نبی سے بڑا ہے, ابھی آپ مدد مانگو. امتحان لیتے نا, اللہ سے مدد مانگو تم. اگر یہی ہے کہ تم مجھ سے کرامت ابھی مانگتے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تو اللہ کے متعلق بتاؤ نا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں بتاتا چلے بہرحال بتاتا ہوں. بتاؤ نا. اللہ کا انتقال نہیں ہوا, نبی کریم کا انتقال ہوا ہے میرے بھائی. اوکے بھائی, لیکن ہم عرض یہی کر رہے ہیں, ہمیں بھی پتا کہ انتقال ہو گیا بھائی, انتقال ہو گیا, لیکن انتقال ہونے کی وجہ سے, او بھائی انتقال ہونے کی وجہ سے کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ ہمیں بتا دینا کہ کس آیا کس روایت میں لکھا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں دکھا دو, میں کہتا ہوں اللہ کا بھی ہمیں دکھا دو. ہمیں دکھتا, انتقال ہونے کی وجہ سے اس کا قانون بدل جاتا ہے, وہ زندگی میں اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. کس نے بولا ہے کہ مرنے کے بعد وہ مدد نہیں کر سکتا؟ کس قانون میں لکھا, کس حدیث میں؟ کر کے آپ بالکل, ہاں آپ سن لو, اس کا جواب سن لو, آن لائن سن لو. آپ کا بہت شکریہ. اس کے بہت سارے ہمارے پاس ہیں, ہمارے شیعہ مجالس میں لوگ آتے ہیں. اللہ کو مجھ میں کوئی مسئلہ کی ضد نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک سوال کیا نا, اس کا سنا بھائی, آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں. کس کا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو میرے بھائی, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ چلے جاؤ شب جمعہ, وہاں پہ دیکھو کتنے معجزات ہوتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں, آنکھیں شکم مادر سے اندھے ہوتے ہیں,
40 کے دن جاؤ وہاں پر امام رضا علیہ السلام کے روزے پر, عاشورہ کے دن جاؤ امام رضا علیہ السلام کے, ان کے روزے ولادت جاؤ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر. اتنے ہوتے ہیں اللہ کی قسم کہ ہر لمحے اعلان ہوتا ہے وہاں پر, ہر 2 لمحے کے بعد وہاں پہ مینارے سے اعلان ہوتا ہے کہ معجزہ ہوا ہے. لوگ کپڑے ہوں گے ہاں ہوتے ہیں ادھر. سن لو بھائی, چپ کرو, چپ 1 منٹ, بات نہ کاٹو نا. اوکے بھائی, بات نہ کاٹو نا. کہتا ہے دکھاؤ مجھے. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روزے پہ اتنے معجزات ہوتے ہیں, اتنے بے شمار. اب وہ تو وہاں کے وہ روزے پہ نا, ہم مجلس کرتے ہیں بھائی امریکہ میں, ہم مجلس کرتے ہیں شیعہ حضرات جو یورپ میں کرتے ہیں, پاکستان میں کرتے ہیں, ہندوستان میں کرتے ہیں. ہم گنہگار ہیں. ہمارا گھر جو ہے یا ہمارے امام بارگاہ حرم امام رضا علیہ السلام تو نہیں ہے, حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نہیں ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک نہیں ہے, حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا صحن اقدس نہیں ہے. لیکن ہمارے گھروں میں معجزات ہوتے ہیں. کرامات ہماری بہنوں سے آپ پوچھیں, شیعہ بہنوں سے, کہ ہر شیعہ گھر میں بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت سارے قصے ہیں جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی حاجتیں پوری ہوتے ہیں, پکارتے ہیں جواب آ جاتا ہے. اللہ کی قسم ہم نے خود زندگی میں بہت دفعہ پکارا ہے, ہمیشہ پکارتا ہے جواب آ جاتا ہے, بعض دفعہ اسی وقت جواب آ جاتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کی قسم, امام عصر علیہ السلام کو پکارتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو پکارتے ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام کو پکارتے ہیں, بہت دفعہ اسی وقت جواب آ جاتا ہے. اب آپ کہتے ہو نا کہ مجھے دکھاؤ, مجھے دکھاؤ, تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ ادھر شیعہ گھروں میں, ان لوگوں سے پوچھو, کہانیاں بہت ہیں. جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اجابت کر لیتا ہے, بہت دفعہ اسی وقت اجابت کرتا ہے, بہت دفعہ کچھ دیر بعد اجابت کرتا ہے, جواب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. لیکن اگر مجھے کہتا ابھی مجھے دکھا دو, تو میں ابھی فوراً دکھا نہیں سکتا کسی کو. ابھی اسی وقت میں دکھا دوں ابھی کہ یا امام حسین یہ کر دو, وہ یہ کر دیں, اسی وقت میں نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ سے اگر میں دعا کروں کہ کوئی کافر مجھے کہہ دے کہ اللہ تمہارا سنتا ہے تو ابھی مجھے دکھا دو, تو وہ بھی میں نہیں کر سکتا. کوئی کافر بھی مجھ سے ڈیمانڈ کرے تو میں نہیں کر سکتا. تو دیکھو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات احادیث میں, دیکھیں آپ کا مذہب اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے. تو یہ ہم نے ثابت کر دی کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, زندہ بھی ہیں, صاحب کرامات بھی ہیں, ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. اور ان سے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے, آپ کے پاس جواب صرف یہی ہے کہ عقل نہیں مانتی. بھائی عقل نہیں, آپ کی عقل نہیں مانتی, نہ ہماری عقل مانتی ہے. آپ کی عقل نہیں مانتی, ہماری عقل مانتی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں تو وہ تو اخروی زندگی میں زندہ ہے. میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ اخروی زندگی میں اگر کوئی شخص زندہ ہے, کس نے کہا کہ وہ مدد نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں یہ لاجک سے باہر ہے. بھائی لاجک سے باہر, انہوں نے جو شق القمر کیا تھا وہ لاجک سے باہر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کی طرف اشارہ کرتا تھا, مردہ قبر سے زندہ ہو جاتا تھا, اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوتی, وہ زندہ یہ لاجک سے باہر نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی چیز ہمارے عقل میں نہ آ جائے, بھائی یہ موبائل فون ہے, یہ موبائل فون ہے, موبائل فون سے میں بات کرتا ہوں آپ سے, مجھے تو اس میں سمجھ نہیں آتی ہے کیسے کام کرتی ہے مجھے تو, لیکن یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, ناممکن ہے, نہیں ہوتی. کتاب ہے کامل الزیارات لشیخنا ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولویہ القومی رحمہ اللہ تعالی, شاپ نشر الفقہ فی قم المقدسہ. اذا اردت زیارت الحسین علیہ السلام, جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ, کس طرح زیارت کرو؟ اس کے بعد وسلہ الحوائج وانصرف عنہ, ان سے اپنی حاجتیں طلب کرو امام حسین علیہ السلام سے, اور پھر واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. کتاب الفروع من الکافی للکلینی الجزء الرابع, یہ کتاب ہے کتاب الحج. امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت میں جاؤ, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس سے حاجتیں طلب کرو. تو شیعہ احادیث میں, آپ کے احادیث میں نہیں ہے اس طرح کی, لیکن ہمارے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجات طلب کرو.